بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں، بزرگوں، جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام یہ قدیمی اور تاریخی 2 روزہ سیرت کانفرنس، اس میں کل بھی آپ نے ملک کے مقتدر علماء، اکابر و مشائخ کو سنا، اور آج بھی ابھی آپ مقتدر علماء کرام کو سنیں گے۔ بڑوں کا حکم ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دعا فرمائی اللہ پاک کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، نجات، فلاح اور کامیابی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ ہر نبی نے، پیغمبر نے، رسول نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، زندگی گزارنے کا نظام دیا، طریقہ دیا، اور ان کو کامیابی اور ناکامی، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیلات بتلائیں، اور یہ چاہا کہ ہر انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر جائے۔ اللہ انسان کو ناکام نہیں بنانا چاہتے، نہ دنیا میں ناکام بنانا چاہتے ہیں، نہ آخرت میں ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ شریعت تو صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ وہ شریعت دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے آخری پیغمبر، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی زندگی گزارنے کے نظام کی تکمیل فرما دی۔ قرآن میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنی باتیں اللہ کو قیامت تک باقی رکھنی تھی پچھلے نبیوں کی، پچھلے نظام کی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دین میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد سابقہ ادیان منسوخ کر دیے گئے، ان کی حفاظت اڑ گئی۔ اب قیامت تک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، لایا ہوا طریقہ زندگی، لائی ہوئی شریعت، لایا ہوا دین، یہی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور خالی یہ نہیں کہا دین مکمل کر دیا، اگلا جملہ ہے جو غور کر کے یاد رکھنے کا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمتیں ہم نے تم پر تمام کر دی۔ اور اس کے بعد ایک فائنل اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، اپنے دماغ سے پوچھے، کائنات کے مالک کی جو پسند ہے وہی اس کے نبی کی پسند ہے، وہی نبی کے شاگرد صحابہ کی پسند ہے، وہی قرآن کی پسند ہے، تو ایمان والے بتلامے کہ ان کی پسند کیا ہوگی۔ آیا جو چیز رب کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے،
صحابہ کو پسند ہے، قرآن کی پسند ہے، وہی ہماری پسند ہے، یا خدا نہ خواستہ ہمارے مالک خالق اور رب کی پسند تو کچھ اور ہو، اس رب کے سب سے آخری اور محبوب پیغمبر ان کی پسند تو کچھ اور ہو، اور خدا نہ خواستہ ہم اس رب کو ماننے کا بھی دعویٰ کریں، اس پیغمبر کے پر ایمان بھی لائیں، آخری نبی بھی مانیں، اور ہماری پسند کچھ اور ہو، تو آپ بتلائیے پھر ہم کس خانے میں شمار ہوں گے؟ اللہ نے اعلان کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ کہ بھائی اللہ کی پسند ہماری پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی یا ہے؟ ہوگی میں تو سب کہیں گے کہ نہیں نہیں، جو اللہ کی پسند وہی ہماری پسند، لیکن ہوگی پسند یا تھی پسند، ہے پسند، ہوگی پسند؟ آج تک کی ہماری زندگی کیا رب کی پسند کے مطابق ہے؟ خدا نہ کرے کہ نہ رہی ہو، لیکن اگر کچھ کمی ہم خود محسوس کریں تو آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری اب تک کی ساری پسند کینسل اور ریجیکٹ، اب ہماری وہی پسند ہوگی جو ہمارے رب کی، ہمارے مالک کی، ہمارے خالق کی اور رب کے نبی کی، قرآن کی پسند ہوگی۔ ہوگی نا انشاءاللہ؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی ضمن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملا لیجئے، ضمن کا مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی بتلائی ایمان کی۔ یوں تو الحمدللہ سب صاحب ایمان بیٹھے ہیں، ہمارا بھی دعویٰ کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کا بھی دعویٰ ایمان والے ہیں، اور اللہ کو شکر ہیں، اللہ ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر موت دے، کہیے آمین۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ایمان کی کسوٹی و معیار بتلایا ہے، اس کسوٹی و معیار پر ہمارا ایمان اتر رہا ہے؟ بہت لمبی تفصیلات نہیں، ایک لفظ کی ہے، صرف ایک سے دو لفظ میں، پھر اس کی تشریح ہے، آپ کرتے چلے جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی کسوٹی بتلا دی، ہمارے ایمان کا معیار بتلا دیا، ہمارا ایمان کب معتبر ہوگا، ہمارا ایمان کب ایسا بنے گا جو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کا پیار ہم کو عطا کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس ایمان کامل ہوگا، مکمل ایمان، تو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کا پیار ملے گا۔ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، بار بار آپ نے سنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب مومن نہیں ہو سکتا، سرے سے مومن نہیں، یا کامل مومن نہیں، ناقص مومن ہے، یا قابل اعتبار ایمان نہیں، غیر معتبر ایمان ہے، آپ تشریح کرتے رہیے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، ناقص مومن ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت تک ایمان معتبر نہیں، تمہارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں، تمہیں اس وقت تک کامل ایمان نصیب نہیں۔ کب تک؟ اب غور کیجئے، ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے، ہماری زندگی کیسی گزری ہو، کیسی گزر رہی ہے، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس معیار کو سامنے رکھے، اور اس کے بعد خود اپنے دل سے فتویٰ لے۔ کسی مفتی، کسی عالم، کسی قاضی، کسی مدرسے کے ذمہ دار کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے موقع پر فتویٰ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار پر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا ایمان قابل اعتبار ہے۔ آج اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے، اللہ سب کو سلامت رکھے، میں آنکھ بند کروانے نہیں آیا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں خالی، کیا آپ کہہ لیجئے یہ آنکھ بند کروانے آ گئے؟ آج اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے تو کیا ہم اپنے اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ آج ہماری اگر آنکھیں بند ہو جائیں اور قبر میں بعض روایات کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا کر پوچھا جائے بتاؤ یہ کون ہیں،
تو کیا ہم نبی کو پہچاننے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا فرمایا آقا نے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ دنیا کے دو رشتے سب سے اہم و قریبی رشتے ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی، ایک ماں باپ کا رشتہ، ایک اولاد کا رشتہ۔ اولاد چاہے کہ ماں باپ کا انکار کر دے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ممکن ہے؟ ماں باپ چاہیں اولاد کا انکار کر دے کہ میری اولاد نہیں، ممکن ہے؟ کہنے کو کہہ لیں، لیکن کیا اس کے وجہ سے وہ لڑکا لڑکا نہیں رہ جائے گا، وہ باپ باپ نہیں رہ جائے گا، وہ ماں ماں نہیں رہ جائے گی، وہ بیٹی بیٹی نہیں رہ جائے گی؟ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا، اولاد کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد سارے رشتے اور رشتوں سے ہٹ کر دنیا کے سارے تعلقات کو اس میں عام کر دیا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدی، اس کے والد سے، وولدی، اس کی اولاد سے، اور پھر والناس اجمعین، تمام انسانوں سے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد سے بڑھ کر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری رشتہ داریاں اور سارے تعلقات سے بڑھ کر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ کیا ہم اس پیمانے پر اپنے کو ناپیں گے؟ اس پیمانے پر اپنے کو پرکھیں گے؟ اس پیمانے پر اپنے کو تولیں گے کہ ہمارے پاس ایمان کا کوئی کسی؟ کیا ہم کو ضرورت ہے کہ ہم بتلائیں؟ آپ کا دل بتلائے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں جتنی معلومات ہیں ہمیں نہیں، بڑے سے بڑے عالم کو نہیں، آپ اپنے بارے میں خود جتنا جانتے ہیں اتنا انسانوں میں کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کسوٹی بتلائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طرف اللہ کا تعالیٰ کا یہ ارشاد وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ لاکھوں جملوں کا ایک جملہ ہے کہ ہمارے رب کی پسند ہماری پسند، خدا نہ خواستہ ہماری پسند رب کی پسند سے ہٹ گئی تو خود اپنے بارے میں اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک معیار اور کسوٹی یہ آئی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب۔ دیکھیے ماں باپ سے بھی محبت ضروری ہے، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی محبت ضروری، فطری چیز ہے۔ اولاد کی محبت ضروری ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جب محبت نبی کی محبت سے ٹکرا رہی ہو، ماں باپ کی عظمت سے آنکھوں پر۔ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا بھگتے گا، ہر جرم کی سزا آخرت میں، لیکن علماء نے کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ان کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا بھگت کے رہے گا، آخرت میں جو سزا ہوگی وہ ہوگی، سخت اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن اگر محبتیں ٹکرا جائیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے نمبر پر ہوگی، ماں باپ کی اس کے بعد ہوگی۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن نبی کہتے ہیں ایسا مت کرنا۔ اولاد چاہتی ہے کہ ایسا ہو جائے اور نبی کا فرمان ہے کہ ایسا مت کرنا۔ اب اس موقع پر نہ ماں باپ کی چلے گی نہ اولاد کی چلے گی، اس وقت محمد رسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے، ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے، بے شک فرض ہے، لیکن نبی کی بات کے بعد، اللہ کی بات کے بعد، شریعت کی بات کے بعد
شریعت کے مقابلے میں نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی کی نہیں چلے گی. نبی کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو کسی کی نہیں چلے گی. قرآن پاک میں اللہ نے ایک موقع پر اہل ایمان کو خطاب کیا کہ اگر تمہارے ماں باپ چاہیں کہ تم سے شرک کرواویں، الا ان تشرک بی، جس کا تمہیں علم نہیں، تو اجازت نہیں ہو. شرک کی اجازت نہیں. یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں آگے قرآن نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ماں باپ کو گالم گلوچ کرنے لگو، ستانے لگو. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے مزاج سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، یہ تب بھی باقی رہے گا. حسن سلوک تب بھی باقی رہے گا. لیکن بات نہیں مانی جائے گی، بات شریعت کی مانی جائے گی، بات قرآن کی مانی جائے گی، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. یہ کسوٹی بتلا دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ آج کی تاریخ میں ہم کتنے % ایمان والے ہیں. % کی بات کر رہے ہیں. علماء نے بحث کی ہے کہ ایمان کی کمی ذاتی ہوتی نہیں ہوتی. آج کی تاریخ میں ہمارے پاس کامل ایمان ہے کہ ناقص ایمان ہے؟ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس معتبر ایمان ہے کہ غیر معتبر ایمان ہے؟ آج کی تاریخ میں قابل اطمینان ایمان ہے یا خطرے میں ڈالنے والا ایمان ہے؟ آج کی تاریخ میں ویسے ہم سب ایمان والے ہیں. ہمارا دعویٰ بھی علامہ اقبال نے پورا شکوہ لکھ ڈالا. شکوہ میں سب یہی ہے کہ مالک ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، دین اسلام کیا، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، اور ہمارا ہی حشر اتنا برا ہے دنیا میں، ہم ہی ہر طرف ذلیل و رسوا ہیں. جی اپنے کارنامے گنائے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو یہ کیا اور نہ جانے کیا کیا. بہت سے لوگوں نے شکوے پر فتوے بھی دیے. بعد میں علامہ اقبال نے اللہ کی طرف سے جواب شکوہ لکھا، تب لوگوں کو اطمینان ہوا. جواب شکوہ میں بہت کچھ کہا رب العالمین کی طرف سے. ٹھیک ہے تمہارے جب یہ کارنامے تھے تو ہم نے تم کو پوری دنیا دے دی، جب سے تم اس سے ہٹ گئے تو ذلیل ہو رہے ہو. آج بھی آ جاؤ. کیا نہیں دیا اللہ نے؟ تم نے جتنے کارنامے گنائے تو ہم نے تم کو کیا نہیں دیا؟ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں دے دی. مشرق سے مغرب تک، یورپ سے شمال سے جنوب تک تمہارے ہاتھ میں دے دیا. تم نے ہزار سال حکومتیں کی ہیں دنیا کے ایک بڑے خطے پر. آج تم حکومت سے محروم یہ ہوئے تو ذرا اپنے کارنامے اب دیکھو. تم اپنے باپ دادا کے کارنامے کیا گنا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ جواب شکوہ میں تھے تو آبا جن کا تم نے تذکرہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، تابعین نے یہ کیا، تبع تابعین نے یہ کیا، صاحب طارق ابن زیاد نے یہ کیا، موسیٰ ابن قتیبہ نے یہ کیا، محمد ابن قاسم نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. اور ہم آج کے دور میں کہیں اکابر دیوبند شیخ الہند نے یہ کیا، شیخ الاسلام نے یہ کارنامے انجام دیے، فلاں نے مولانا قاسم نانوتوی نے یہ کارنامے انجام دیے، فقیہ النصر مولانا شمت گنگوہی نے یہ کارنامے انجام دیے، مجاہد ملت نے یہ کیا، فدائے ملت نے یہ کیا. سب صحیح ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کل کے انتظار میں ہو وہ اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کی مدد تھپیڑوں میں آتی ہے، آزمائشوں میں آتی ہے. انسان کود پڑتا ہے اللہ کے دین کے خاطر. میرے رب نہ ہمیں شکست چاہیے، نہ ہمیں فتح چاہیے، ہمیں تو آپ کی رضا چاہیے. ایمان والا جب میدان میں آتا ہے وہ کامیابی اور ناکامی دنیا کی اس سے بے نیاز ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کامیابی نام ہے رب کے پسند کی، کامیابی نام ہے رب کے رضا کی، کامیابی نام ہے رب کی فرما برداری کی. میرے مالک ہمیں آپ کی رضا چاہیے. آپ دنیا میں ظاہری شکل میں عزت دے وہ بھی ہمیں قبول ہے، اور خدا نہ خواستہ ظاہری شکل میں ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوں، ہمیں اپنی ذلت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی رضا کی، آپ کی محبت کی پرواہ ہے. اگر آپ راضی تو پوری دنیا ہمیں ذلیل سمجھے رائی کے دانے کے برابر، ہماری صحت تو فرق نہیں پڑتا. اور خدا نہ خواستہ میرے رب اگر آپ ناراض ہیں تو پوری دنیا ہم کو سر پہ بیٹھائے. کس کام کا ہے سر میں بیٹھانا؟
تو ایمان والا تو میدان میں آتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، باقی بونس میں دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے، دنیا کا اطمینان بھی ملتا ہے، دنیا کی خوش اللہ نے دی، اللہ نے کامیابیاں دی ہیں، اللہ نے نقد دے کر دکھلایا ہے، خالی وعدے نہیں ہیں، اللہ نے دیا اور خوب دیا۔ اور آج بھی ہماری سخت نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں جتنا دے رہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہماری نافرمانیاں ہم کو اتنے کا مستحق بنا نہیں رہی، اس سے زیادہ ہمیں مل رہا۔ دنیا کے حالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آج ہم دنیا کے حالات کے چکر میں پڑ گئے، اور حالات میں اتنا پڑ گئے کہ بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کے مایوسی کے شکار ہونے لگے۔ ایمان والا مایوسی کا شکار، ایمان والا ہراس اور خوف کا شکار، ایمان والا اپنے مستقبل سے نا امید ہو جائے، یہ تبھی ہوگا جب ہمارا رب سے اور نبی سے تعلق کمزور ہو جائے گا، ورنہ ایمان والا اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مستقبل تمہارا ہی ہے، ماضی بھی آپ کا ہے، حال بھی آپ کا ہے، مستقبل بھی آپ کا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اور نبی کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کر لے۔ بس دو کام کر لیں، نبی کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کر لیں۔ کیسے غالب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عبادات کا نظام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عقائد کا نظام دیا، کیا ماننا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پہلا نمبر ماننے کا ہے، دوسرا نمبر کرنے کا ہے۔ نماز کو 5 وقت کی، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، فرض، ان رکعتوں کو ماننا فرض ہے، پھر پڑھنا فرض ہے۔ کوئی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت مان لے، سیرت کانفرنس سے جائے اور اس کو اتنا زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ معلومات دوسرے دن گیا اور امام صاحب سے کہا امام صاحب نماز کی بڑی فضیلت سنی اور بڑے معتبر علماء اور مشائخ سے سنیے، لہذا ایک زمانے سے ہم 2 رکعت پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آج سے 4 رکعت پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے نا بڑا دیندار ہو کے آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس کو دینداری کی سند دیں گے؟ صاحب ظہر کا ٹائم ہے، آج سے ظہر 4 نہیں 6 رکعت پڑھی جائیں گی، اور عشاء میں دکان بند کر کے آئے امام صاحب، سارا حساب جڑ گیا ہے، اب آج عشاء کی 8 رکعت پڑھائیے، سکون ہے بالکل، تو آپ اس کو دیندار کہو گے یا کیا کہو گے بھائی؟ آپ بتلاؤ کیا کہو گے؟ اگر وہ بھیڑ جائے تو آپ کہیں گے کیا اس کا کچھ گھاٹا ہو گیا، یا ٹھنڈک زیادہ لگ گئی کہ کوئی نس جم گئی، وہاں خون جم گیا؟ آپ یقیناً کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو پہلے بلاؤ گے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے میرا بیٹا آج آیا ہے، رات کو گیا تھا پروگرام میں، اگرچہ مغرب بعد سے شروع ہو گیا اور ٹھنڈک زیادہ نہیں پڑ رہی تھی مگر لگتا ہے اس کی کوئی نس جم گئی ہے ٹھنڈک سے، اور اس سے بھی کام نہیں چلے گا، تو پھر آپ دماغ کے ڈاکٹر کو بلائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے اس کو کیا ہوگا، تو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ اور ان ساری چیزوں سے کام نہیں چلے گا تو آپ کہیں گے بھائی اس کے لیے مولانا صاحب مفتی صاحب آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، دعا کر دیجئے ہمارا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور ہاتھ سے نکل گیا، نماز پڑھ رہا ہے، وہ گناہ نہیں کر رہا، وہ سنیما گھر نہیں جا رہا، وہ سلمان خان کی نئی آنے والی فلم کے لیے جمعہ کے دن بکنگ نہیں کیے ہوئے کہ جمعہ کی نماز ملے نہ ملے سلمان خان کی فلم ملے ہمیں، وہ یہ نہیں کیے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے میاں پہلے ماننا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو جتنی رکعتیں دی ہیں اس رکعت میں نہ ایک رکعت کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ایک رکعت کی کمی ہو سکتی ہے، یہ ہے ایمان جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت ماننا یہ ہے عقیدہ، پڑھنا یہ ہے عمل، ظہر کی 4 رکعت ماننا یہ ہے عقیدہ، پڑھنا یہ ہے عمل۔ آپ زیادہ کریں گے تو آپ نیک نہیں۔ عید کے دن کوئی صاحب آ جائیں، صاحب شب قدر میں بہت روئے اور مفتی صاحب کے ساتھ اعتکاف میں بھی بیٹھے اور صاحب بہت مزہ آیا عبادت میں، معلوم ہے عید کے دن پہنچے سمئی رکھی گئی کہ ہم روزے سے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟
یہ روزے سے اس کا مطلب یہ کہ اس نے مفتی صاحب سے ملاقات کی ہی نہیں، آگے بیٹھ کے چلا گیا، کچھ دماغ کی رگ خشک ہو گئی۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ سب جانتے ہیں منع ہے نا، منع شریعت کا حکم ہے۔ تو اب اپنے عقائد کو درست کرنا، اعمال کو درست کرنا، رب العالمین نے نظام دیا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے رہن سہن کو درست کرنا، اپنے کاروبار کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، کاشتکاری کو، اپنے خوشی اور غمی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کی زندگی کے مطابق، اولیاء اللہ کے اسوے کے مطابق ڈھالنا، یہ ہوگا ایمان، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اور دوستو ایک بات میں اور کہتا چلوں اسی ضمن میں، عام طور پر ہمارے زمانوں میں کہ دنیا اسلام کے دشمن ہے، دنیا قرآن کی دشمن ہے، دنیا مذہب اسلام کی دشمن ہے، عام زبانوں میں آج کل چڑھا ہوا ہے۔ ہم لفظ دنیا استعمال کر رہے ہیں، باقی آپ کن کو کہتے ہیں وہ آپ کر لیجئے گا، ہم کسی کو کہنے کے لیے نہیں آئے، کسی خاص طبقے کو، کسی خاص فرد کو، کسی خاص تنظیم کو ہم کہنے کے لیے نہیں آئے، وہ آپ کے دماغوں میں ہوگا۔ ہم نے تو ایک بات کی، صاحب دنیا والے اسلام کے دشمن، مذہب کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، شریعت کے دشمن، ٹھیک ہے، ہیں، ہمیں انکار نہیں، لیکن کیا یہ گستاخی کروں میں بڑوں کے سامنے ڈرتے ڈرتے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم خود اپنے مذہب کے جتنے دشمن ہیں کوئی دوسرا نہیں، ہم خود دشمن، کیوں بھائی شادی بیاہ میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جنت عام خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہا، شادی بیاہ میں آج کے دور میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے دل سے بتلاؤ۔ ہم نے 2 پیمانے دے دیے، اللہ کی رضا والا پیمانہ اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا، آپ کی تعلیمات محبت والا، اس پیمانے میں ہم جو کچھ شادی بیاہ میں کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا رائے ہے اکثریت کی؟ اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اکثر کا تو مجھے اطمینان ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، سب کی نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ شادی پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کی سنت و تعلیمات بلکہ فرض کے خلاف، صحابہ بزرگوں کی تعلیمات، ان کے مشن کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا اس میں کسی اسلام دشمن نے آ کر ہمارے گلے میں آ کر کٹا لگایا تھا، پستول لگائی تھی کہ خبردار اگر شادی بیاہ میں ناچ گانا کیا تو گولی مار دیں گے، اگر شادی بیاہ میں فلاں فلاں کام کیا تو گولی مار دیں گے؟ کس نے کیا تھا؟ ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں، دشمن دوسرے ہیں، ہم اسلام کے دوست ہیں۔ میں نے شادی بیاہ، کاروبار لے لیجئے، کھیتی باڑی لے لیجئے، خوشی غمی لے لیجئے، پیدائش موت لے لیجئے، کتنے کیسے دکان کھولنا ہے آدمی، مولانا صاحب کچھ بچوں کو بھیج دیجئے، قرآن پڑھ دے وے برکت ہو جائے گی، چلیے صاحب بھیج دیا، پڑھائے بچے، دعا بھی کرائے، اور اگر کوئی قاعدے کا سیٹ ہے تو دعا بھی جاندار ہوتی ہے کہ اللہ خوب اس کو دے، اتنا دے دے کہ رکھ نہ پائی، باقی سب ہمارے مدرسے میں دے دے، ٹھیک ہے، دعا کرائے، بہت اچھی، آپ خوش ہو گئے، قرآن پڑھ دیا، 2 لڈو مل گئے یا چائے مل گئی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد مولانا صاحب گزرے تو دیکھا بہترین ریکارڈنگ لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ ہاں وہ شام تک تقریب چلے گی نا، دکان کی اوپننگ ہے، دکان کا افتتاح ہے، تو شاندار ریکارڈنگ لگی ہے، یعنی گویا اس نے کہا مولانا صاحب وہ تو دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو صبح جو تھوڑی بہت برکت آئی ہے ہمیں برکت چاہیے ہی نہیں، لہذا دن بھر ریکارڈنگ لگا کر اس برکت کو کھرچ کے پھینک رہے ہیں پکے مسلمان، ہیں پکے مسلمان جی۔ برادران وطن اپنے جلوس میں ڈی جے بجائیں اور آپ کی مسجد کے پاس سے نکل جائیں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، اسلام خطرے میں پڑ جائے، اور ہم خود مسجد و قبرستان کے پاس سے ڈی جے بجا کر اپنی شادیوں سے لے کر اپنے دیگر موقعوں کے جلوسوں تک ڈی جے بجا کر نکلے، ہم پکے 1 نمبر ایمان والے۔ کون بول سکتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ارے کوئی بول سکتا ہے؟ ہم اسلام کے دوست ہیں۔ خیر یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، مجھے اس وقت جو بات کہنی ہے، یاد رکھیے گا
دنیا میں اس وقت عالمی پیمانے پر مذہبی جنگ نہیں ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سمجھ لیجئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مذہبی جنگ نہیں ہے. دنیا کو آپ کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں. آپ گھر میں نماز پڑھیے، دنیا کو کوئی ٹینشن نہیں. آپ قرآن کی تلاوت مسجد میں گھر میں کیجئے، دنیا کو کوئی پریشانی نہیں. آپ خالی رمضان کے نہیں پورے سال روزے رکھیے، دنیا کو کوئی پریشانی نہیں. خوب یاد کر لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں. آپ سال بھر روزہ رکھیے، خالی رمضان نہیں، دنیا کو کوئی پریشانی نہیں. دنیا کو پریشانی ہے کہ آپ باہر سڑک پر، دکان میں، آفس میں، مختلف جگہوں میں اسلام کے ساتھ چلتا پھرتا اسلام نظر آمیں، آپ مسلمان نظر آمیں، آپ نبی کی سنت طریقے، نبی کے لباس، نبی کے چہرے مہرے، نبی کی تہذیب میں نظر آمیں، یہ دنیا کو پسند نہیں. یعنی مذہبی جنگ نہیں ہے، تہذیبی جنگ ہے. عالمی سطح پر اس وقت جنگ تہذیب کی ہے. تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں، ان کو آپ کی تہذیب گوارا نہیں. آپ داڑھی کٹا کر، پینٹ شرٹ پہن کے، ٹائی لگا کر آفس جائیے، ان کو کوئی پریشانی نہیں. لیکن کہیں آپ نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی تو پریشانی ہے. پھر یقیناً یہ القاعدہ کا آدمی ہے، اس لیے کہ ٹوپی ہے، اس لیے کہ داڑھی ہے. میں بات بڑی یقین سے کہوں، پورے اپنے اطمینان کے ساتھ، ان کو القاعدہ اور داعش سے بھی مطلب نہیں. یہ تو انہی کی پیداوار ہیں، اور ایک ختم ہوگا دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا پیدا ہوگا. آپ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یہ فرضی حیولے تیار کیے جاتے رہیں گے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جاتا رہے گا. بیوقوف ہے وہ لوگ جو ان کو اسلام سمجھتے ہیں. یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں. اذان ہو رہی ہے، آپ لوگ جواب دیتے رہیے. اذان کے بعد بات ہوتی ہے. اس وقت مذہبی جنگ کم، تہذیبی جنگ زیادہ ہے. اور عجیب و غریب بات ہے، بہت دل پر اس بات کو لیجئے گا. دنیا ہمارے مذہب کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، قرآن کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، رحمت دو عالم جناب رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے ساتھ جو بدبختانہ معاملہ کر رہی ہے دنیا، اور جو الزامات لگا رہی ہے، وہ اپنی جگہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پر ٹھیس دنیا پہنچا رہی ہے، اور ہماری غیرت جاگ نہیں رہی. یاد رکھیے گا، دنیا میں باغیرت قوموں کا مستقبل ہوتا ہے، بے غیرت قوموں کا کوئی مستقبل ہوتا نہیں ہے. بے غیرت قومیں مرثیہ پڑھتے پڑھتے مر جاتی ہیں، ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ پورا مجمع یہ طے کر کے اٹھے گا، ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، غیرت مند بن کے رہیں گے. غیرت میں کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب مٹے، ہم آپ برداشت کریں گے؟ اگر کوئی کہے صاحب مسجد شہید کی جا رہی ہے، جان دینے کو تیار. کیوں؟ ہماری عبادت گاہ ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، جان دینے کو تیار. ہماری تہذیب مٹائی جا رہی، ہمارا کلچر مٹایا جا رہا ہے. اسلامی شریعت کے متفقہ احکام اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ میں اس وقت احتجاج کی بات نہیں کر رہا. آج الحمدللہ اسرائیل کے خلاف پورے ملک میں بڑی تعداد میں، یعنی لاکھوں لوگوں نے، آپ نے بھی احتجاج کیا اور اپنا احتجاج و غصہ درج کروایا کہ ٹرمپ صاحب تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے، اور لگتا ہے یہ تیسری عالمی جنگ کروا دیں گے. ان کے رنگ ڈھنگ ایسا ہی ہیں. اللہ اس بیوقوف کو عقل عطا فرمائے. لیکن ٹھیک سب جگہ ہماری غیرت، ہماری تہذیب، ہماری پہچان. میں نے ابھی کہا آپ اپنے گھر میں کتنے نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا کو کوئی ٹینشن نہیں. لیکن آپ دکان میں، مکان میں، اسپتال میں، سواریوں میں، گاڑیوں میں، جہازوں میں، سڑک پر، مجمع عام میں صرف مسلمان نظر آتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے ایک مسلمان آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. خواتین مسلمان نظر آتی ہیں، اسلامی حجاب کے ساتھ نظر
آتی ہیں، دنیا کو اس سے پریشانی ہے، دنیا اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ بتلائیے، دنیا گوارا کرنے کو تیار نہیں اور ہم نے اعلان کر رکھا ہے دنیا والوں پریشان کیوں ہو، ہم کو بھی یہ گوارا نہیں، تم فالتو میں پریشان ہو، ہم بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر مذہبی جنگ کم، تہذیبی جنگ زیادہ ہے۔ میں بار بار ایک جملہ نقل کرتا ہوں، 50 جگہ نقل کر چکا ہوں، پھر نقل کر رہا ہوں۔ اگر غیرت ہے تو آج اس جملے کی قیمت سمجھ کر اور منصوبے اسلام دشمن طاقتوں کے منصوبے سمجھ کر، اب یہ قرآن کی آیت، اللہ کی پسند اور نبی کی پسند کو سامنے رکھ کر پورا مجمع یہ طے کر کے اٹھے گا انشاءاللہ ہم مذہبی اعتبار سے بھی محمد رسول اللہ کے غلام رہیں گے اور تہذیبی اعتبار سے بھی محمد رسول اللہ کے غلام بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ سمجھیے منصوبہ، جب وہ امریکہ کی سب سے بڑی بلڈنگ کو یہودیوں نے گرایا اور آپ کے سر مڑ دیا تاکہ عالمی سطح پر عیسائیت اور اسلام کی جنگ کروائی جائے، اور تقریباً اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ تحقیق کرنے والے کرتے رہے، دنیا کا میڈیا زندہ باد، جھوٹا میڈیا زندہ باد۔ اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں پوری دنیا کے ٹاپ کے یہودیوں اور عیسائیوں، یعنی جو پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں کہ کہاں کس حکومت کو بیٹھانا ہے، کس کو اتانا ہے، کس کو فائدہ پہنچانا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے، دنیا کی پالیسیاں طے کرنے والے ٹاپ کے دنیا کے یہودی اور عیسائی، اپنے قبضے میں پوری دنیا کی باغ دوڑ لینے والے 100-150 باقی اور جتنے رہے، ان کی موجودگی میں سینئر بش نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے 2 جملے سنا رہا ہوں، غیرت مند قوم کو، بے غیرتوں کو نہیں۔ وہ امید ہے کہ پورے غیرت مند نہ ہوتے تو یہاں آتے کیوں؟ آپ کا یہاں آنا آپ کے غیرت کی علامت ہے، آپ کے دین سے تعلق کی علامت ہے، آپ کے نبی سے تعلق کی علامت ہے کہ نبی کی سیرت اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم کو حقیقی معنوں میں سچا ایمان والا، معتبر ایمان والا اور رب کی پسند والا بنائے۔ کیا کہا تھا اس نے معلوم ہے؟ اس نے اپنے تقریر میں یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک القاعدہ رہے گی ہماری جنگ جاری رہے گی، جب تک فلانے رہیں گے ہماری جنگ جاری رہے گی، جب تک فلانے دہشت گرد رہیں گے ہماری جنگ جاری رہے گی، یہ تو ان کے پیدا کردہ ہیں سب۔ اس نے کہا تھا صلیبی جنگ جاری، خیر اس کی تفصیلات 2 باتیں کہی تھی، لکھ لیجئے اس کو۔ اور آج اس ضمن میں ایک طرف اللہ کا فرمان، ایک طرف نبی کا طریقہ اور نبی کا یہ فرمان لا یؤمن احدکم، صحابہ کی زندگی اور اس کے بعد تمام اللہ والوں کی، تمام دینداروں کی زندگی، اور ایک طرف دنیا کی اسلام دشمن طاقتوں کی پلاننگ۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، پھر بھی ہم فیصلہ نہ کر پاؤں تو دنیا کو کوسنا بند کر دیجئے۔ دنیا کو گالی بک کر جنت نہیں ملے گی، نبی کا دامن تھام کے چلنے میں جنت ملے گی۔ بند کر دیجئے گالی بکنا۔ جتنی دیر میں ہم گالیاں بکتے ہیں دنیا کو، اتنی دیر سبحان اللہ پڑھ لو تو جنت میں درخت مل جائے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ 2 جملے کہے تھے۔ اس نے کہا تھا جب تک دنیا میں یہ ایک ایک فرد کے کان تک پہنچ جانے چاہیے اسلام دشمنوں کے منصوبے، ایک ایک باغیرت ایمان، بے غیرت ایمان والوں کے کانوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ آپ سنیے، اپنے گھر میں خواتین کو بتلائیے اور پھر جا کر ایک ایک بچے، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ کو بتلائیے، جو آئے جو نہیں آئے ان کو بتلائیے کہ عالمی طاقتیں کیا چاہتی ہیں، پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جب تک دنیا میں داڑھی اور برقع باقی رہے گا جب تک ہماری جنگ جاری ہے۔ کیا کہا تھا؟ ارے سن لیا آپ نے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ سب کو مل رہی؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتلا میں آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جب تک دنیا میں برقع جاری رہے گا، نمبر 1 برقع موجود،
اور جب تک داڑھی موجود، یہ دو چیزیں جب تک ہیں، جب تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ یہ ہے عالمی طاقتوں کا منصوبہ، اور دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے لیے مذہب کے ساتھ ساتھ تہذیب سے جڑا ہے۔ نبی کی تہذیب، نبی کا کلچر، نبی نے ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیا، جہاں نبی نے تجارت، زراعت، کھیتی باڑی اور حکومت کا طریقہ دیا ہے، جہاں نبی نے شادی بیاہ اور پیدائش اور موت اور ختنہ اور عقیقہ اور نکاح کا طریقہ دیا ہے، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لباس، ہم کو چہرہ مہرہ دیا ہے۔ عورتوں کے لیے حجاب دیا ہے، مردوں کے لیے داڑھی دی ہے۔ عورتوں کا حجاب، عورتوں کی زینت حجاب ہے، باہر نکلیں عزت کے ساتھ نکلیں۔ عورتوں کی عزت حجاب ہے، مردوں کی زینت داڑھی ہے، اور دنیا کہتی ہے جب تک داڑھی اور حجاب یعنی برقع ہے ہماری جنگ جاری ہے۔ تو یہ جنگ ختم ہوگی، داعش ختم ہوگا، دوسرے پیدا ہو جائیں گے، تیسرے پیدا ہو جائیں گے، چوتھے، اور پھر دنیا میں پابندیاں لگ رہی، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کے وہ ممالک جن کو آپ نے مسلم ممالک اور اسلامی مصر میں حجاب پر پابندی، اور حجاب ہندوستان والا برقع نہیں، مصر میں سرکاری اور اسکولوں میں سر پر لڑکیوں اور بچیوں کو سر پر خالی اسکارف، ایک کپڑا رکھ کے آنے کی اجازت نہیں۔ ترکی میں پابندی تھی، پارلیمنٹ سے لے کر کے اسکول اور کالج تک، برقع تو بہت دور کی بات ہو گئی، سر پر خالی کوئی لڑکی اگر رومال باندھ لیتی ہے تو اس کی اجازت نہیں تھی، ننگے، نہ سینے پر کوئی کپڑا نہ سر پر کوئی کپڑا، یہ قانون تھا وہاں کا۔ موجودہ حکومت میں بڑی محنتوں کے بعد پارلیمنٹ سے خالی اتنا پاس کرا پائے، اللہ ان کو سلامت رکھے، پوری دنیا ان کے خلاف سازش میں لگی ہے، بس اللہ ہی کی مدد درکار ہے ان کو بھی، کہ صاحب پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے کہ صاحب اسکارف سر پہ باندھیں گے، مخالفت کرنے والوں نے زبردست ہنگامہ کیا، لیکن تعداد میں کم تھے، ان کی تعداد تھی، پاس ہو گیا، تو بحث چلی کتنا کپڑا رہے گا، اتنا رہے گا کہ پیشانی کھلی رہے گی، کان کھلے رہیں گے، تھوڑی کھلی رہے گی، نیچے سے کپڑا باندھا جائے گا، یہ چہرہ بند نہیں ہوگا، یعنی یہ بحثیں ہوئی ہے خالی ایک چھوٹے سے سر پہ کپڑا رکھنے کے لیے۔ میں بار بار بتلاتا ہوں کہ ترکی کے صدر بنے بعد میں عبداللہ گل، اب تو طیب اردگان ہے، جب یہ پہلی مرتبہ صدارت کا الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پرچہ ریجیکٹ ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن کے لیے نااہل ہے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ پائے تھے۔ معلوم ہے نااہلی کی بنیاد کیا تھی؟ نااہلی کی بنیاد یہ تھی کہ ان کی بیوی اپنے سر میں اسکارف باندھتی ہیں، یہ منع نہیں کرتے، اس کا مطلب ان کے دل میں کوئی مذہب کی جراثیم ہے، لہذا یہ ترکی کے صدر نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں کیا خیال ہے دنیا اس رخ پر چلی جائے اور ہماری بے غیرتی اپنے انتہا کو ہو کہ داڑھیاں بھی صاف ہوں اور اپنے گھر کی خواتین کو ہم بے حجاب بے برقع سڑکوں گھماویں اور علماء بتلاویں تو کہیں تقیہ نوسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، تاریخ خیال لوگ ہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، تاریخ خیال میاں قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ اب آپ اپنے دل سے بتلاؤ، نبی کا فرمان اور نبی کا دور تاریخ دور تھا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ جس دور میں دنیا میں تھے اس سے زیادہ روشن دور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور دنیا اس کو تاریخ دور، پرانے زمانے کا دور کہے اور مسلمان بھی اس کو مان لے بے، کیا جواب دے گا اللہ پاک کو؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ دین مکمل ہے تو تہذیب بھی مکمل ہے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، نماز روزہ بھی دین کا اہم جز ہے، لیکن داڑھی اور برقع بھی دین کا اہم جز ہے۔ دین مکمل ہوا، تہذیب مکمل ہو گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نعمتوں کو تمام، اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ اور پھر لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب و پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے۔ آئیے ہم طے کریں، اپنے دل سے نعرہ، ہم طے کریں، اپنے دل سے یہ نعرہ لگائیں کہ میاں اللہ کی پسند
ہماری پسند، نبی کی پسند ہماری پسند، صحابہ کی پسند ہماری پسند، اولیاء اللہ کی پسند ہماری پسند، شریعت کی پسند ہماری پسند۔ جنت اللہ کی پسند پر ملے گی، جنت نبی کی پسند پر ملے گی، جنت صحابہ کی پسند پر ملے گی، جنت قرآن کی پسند پر ملے گی، جنت شریعت کی پسند پر ملے گی۔ کیوں بھائی جنت چلنا ہے؟ ارے چلنا ہے، کس کو چلنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ۔ سبھی ماشاءاللہ انشاءاللہ چلیں گے تو پسند بنائیں گے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے 2 مثالیں دی، عالمی طاقتوں کا منصوبہ بتلا دیا۔ ان کا منصوبہ جب تک دنیا میں برقع ہے، ہماری جنگ جاری ہے، تو آپ بتلاؤ یہ جنگ ختم ہو پائے گی کبھی؟ ہم دنیا والوں کو بتلاتے ہیں میاں تم شوق سے جنگ کرو برقع کو، ٹھیک ہے۔ کچھ نادانوں نے برقع چھوڑ دیا ہے، لیکن الحمدللہ اہل ایمان برقع اپنی تہذیب، نبی کی تہذیب اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ داڑھی بے شک بہتوں نے کم کر دی، کٹا دی۔ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جن لوگوں نے نادانی میں انجانے میں کٹائی ہے وہ داڑھی رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ داڑھی کیا ہے؟ کہنے کو سنت ہے، حکم واجب ہے، کٹانا حرام ہے، کترانا حرام ہے۔ اور میاں ایک بات ذہن میں آئی اور بہت دل لگتی بات ہے، داڑھی 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ کتنے لوگوں کی سنت ہے؟ یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا، داڑھی رکھی بھی، اور آپ نے فرمایا بھی، اور فرمانے میں حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ، حکم دیا۔ لیکن خالی آپ آخری نبی، آپ ہمارے لیے سند، ہمارے لیے بہت کچھ کافی ہے، لیکن کوئی 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں ہے جنہوں نے داڑھی کٹائی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جنہوں نے داڑھی کٹائی ہو۔ اتنا مضبوط حکم اسلام کا، اتنا 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت۔ مسلمانوں بتلاؤ کیا 1.25 لاکھ نبیوں کی پسند تمہاری پسند نہیں ہوگی؟ 1.25 لاکھ برقع، پیارے آقا کا فرمان، قرآن کا اعلان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھر میں رہو اور جاہلیت کے زمانے کے تیرے بن سمن کے باہر مت نکلو۔ جاہلیت کے یعنی گویا برقع چھوڑ کر بن صبر کے باہر نکلنا، قرآن کہتا ہے یہ جہالت کی تہذیب ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ روشن خیالی ہے۔ اب آپ قرآن کی مانیں گے کہ دنیا کی مانیں گے؟ کس کی مانیں گے؟ دنیا کہہ رہی روشن خیالی، قرآن کہہ رہے جہالت کی تابع بن سر۔ اور عجیب معاملہ ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے کہ جن گھروں میں پردہ نہیں ہے تو اس کا ایک اور رزلٹ بڑا خطرناک ہے کہ گھر میں جب خواتین رہتی ہیں تو یوں ہی قلول جلول رہتی ہیں، بن سور کے نہیں رہتی، جبکہ اصل بیویوں کے لیے بننا سورنا اپنے شوہروں کے لیے، تو ان کے سامنے تو نہیں بنتی سنورتی، اور بنتی سنورتی کب ہے؟ جب بازار جا رہی ہیں۔ اب کس کو دکھانے جا رہی ہیں وہ جانے، ہم کوئی فتویٰ نہیں دیں گے کہ بازار بن سبن کے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ مجھے سننا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق سے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات فرمائی اس تہذیب کے خلاف کہ جہاں لوگ آتے ہیں جدید تہذیب، وہی تہذیب، میں لفظ تہذیب استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، جدید تہذیب میں ایک نیا فیشن چلا، ہمارے گھروں میں بھی آ گیا، ورنہ دنیا میں آپ حکمرانوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر تہذیب کیا ہے کہ ایک سربراہ مملکت آ رہا ہے آپ کے ملک میں، یا آپ کے سربراہ مملکت کہیں جا رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، تو جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بیگم ان کے بغل میں کھڑی ہوں گی اور ان کی بیگم ان کے بغل میں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے بھائی تم اپنی بیگم کو اپنے بغل میں کھڑا کر لو، ان کی بیگم ان کے بغل میں، مگر یہ تہذیب ہے ان کی ادھر اور ان کی ادھر۔ ہمارے گھروں میں یہ ہو گیا۔ کچھ واقعات ہوئے حضرت تک پہنچے کہ صاحب ملنے آئے دوست گھر میں، تو وہ کچھ متاثر تھا علماء سے، اس نے اپنے بیگم کو نہیں بلایا، اپنے دوست کے سامنے نہیں بیٹھایا، مجلس نہیں، تو ناراض ہو گئے کہ ہم کو کیا ایسا ویسا سمجھا ہے، خالی بیٹھایا اور صاحب بیگم کو۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت کا جملہ خالی نقل کر دوں، بڑا پیارا جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا اگر کوئی تمہارا دوست آتا ہے اور دوست آ کر کے
وہ تمہاری بیگم کے نہ آنے نہ بیٹھنے کی وجہ سے تم پر ناراض ہوا تو تم ناراضگی کی پرواہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے ملنے نہیں آیا تھا, تمہاری بیگم سے ملنے آیا تھا, تبھی تو ناراض ہوا. بھائی تم سے ملنے آتا, تم نے بیٹھایا, چائے پلائی, ناشتہ کرایا, اس کا اکرام کیا, اور وہ ناراض ہے تو وہ تم سے ملنے ہی نہیں آیا, تمہاری بیگم سے ملنے آیا. اب اگر غیرت ہے تو سمجھ لو وہ تمہارا دوست ہے کہ تمہاری پرواہ نہ ہو, تمہاری بیگم کو دیکھنے آیا. سوچنے کی چیزیں دوستو, دل پر لے کے اٹھو کہ دنیا نے جو چیلنج دیا مصر میں, ترکی میں, ہم اور ممالک کا اس وقت ذکر نہیں کر رہے کہ کیا کیا قانون بنائے. جرمن نے قانون بنا دیا, برقعے میں کوئی آئیں گے تو $500 جرمانہ دینا پڑے گا. ارے بھائی آزادی کی بات کرتے ہو کہ صاحب ہم آزادی سکھاتے, آزادی رائے, آزادی خیال, ہم پابندی نہیں لگاتے, ہم بھی ویلکم کرتے ہیں آپ کی آزادی کو. آئیے, اگر آپ سچے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے, تو آئیے آپ آزادی دے دی عورتوں کو. جس کو جی چاہے برقع پہنے, جس کا جی چاہے بلا برقع کے رہے, ننگی رہے, جس کا جی چاہے حجاب پہنے, جس کا جی چاہے ننگی ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ ننگے پن میں کوئی پابندی نہیں اور حجاب پر پابندی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, کر دیجئے آزاد سب کو. برقع پہننے والوں کو پہننے کی آزادی دیجئے, ننگے رہنے والوں کو ننگے رہنے کی آزادی دیجئے. بہرحال پھر ہم دہراتے ہیں, ہماری پسند رب کی پسند. ارے ٹھیک ہے نا, ہم نعرہ نہیں لگوا رہے, لیکن اپنے دل سے اس کا جواب لو. رب کی پسند ہماری پسند, اپنے زبان سے آہستہ سے کہہ لو, رب کی پسند ہماری پسند, نبی کی پسند ہماری پسند, قرآن کی پسند ہماری پسند, صحابہ کی پسند ہماری پسند, اولیاء اللہ کی پسند ہماری پسند, اور اس کے علاوہ جو رب اور نبی کی ناپسند وہ ہماری ناپسند. رب العالمین ہمیں عقل عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, دین عطا فرمائے, اللہ نبی سے محبت عطا فرمائے, اور اللہ پاک پوری امت کو غیرت عطا فرمائے, غیرت عطا فرمائے. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.